خیر میں وہاں سے سیدھا نیچے آ کر باتھ روم میں گھس گیا اور نہانے لگا۔ نہا کر اپنے کمرے میں آ گیا اور آ کر اپنے کپڑے بدلنے لگا۔ کمرے میں میری ایک شلوار قمیض پہلے سے استری ہوئی تھی۔ میں حیران تھا یہ کس نے کر دی ہے۔ خیر میں نے وہ پہنی اور ایک شلوار قمیض شاپر میں رکھ لی ساتھ لے کر جانے کے لیے، اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو چچی کچن میں میرے لیے ناشتہ لے کر ٹی وی والے کمرے میں رکھ رہی تھی۔ میں ٹی وی والے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور چچی بھی وہاں ہی ساتھ بیٹھ گئی اور میں ناشتہ کرنے لگا۔ چچی نے کہا تم جلدی سو گئے تھے، اپنے کپڑے بھی استری نہیں کیے، اس لیے میں نے رات کو کر دیے تھے۔ میں نے چچی کا شکریہ ادا کیا، پھر ناشتہ کر کے اپنے موبائل پہ دیکھا تو 6 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ میں نے چچی کو کہا چچی میں جا رہا ہوں، آپ اندر سے دروازہ بند کر لیں، اور میں چچا کو رات کو بتا نہیں سکا اس لیے اب بتا دیں۔ چچی نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گی۔ پھر میں گھر سے نکلا اور باہر آ کر رکشہ پکڑا اور سیدھا آنٹی سائمہ کے گھر کی طرف نکل آیا۔ 6:15 پہ آنٹی سائمہ کے گھر تھا۔ آنٹی سائمہ بھی پہلے سے تیار تھی اور ان کی بچی بھی تیار تھی۔ پھر میں اور آنٹی سائمہ ان کی بچی باہر نکل کر دوبارہ رکشہ کروایا اور اسٹیشن کی طرف نکل آئے۔ اسٹیشن پہنچ کر سائمہ آنٹی نے کہا کاشی وہ سامنے ٹکٹ گھر ہے، رفیق چچا ہوں گے، ان کو بتانا میں یاسین صاحب کے گھر سے آیا ہوں، مجھے ٹکٹ دے دیں۔ میں وہاں بیگ رکھ کر ٹکٹ گھر کی طرف گیا اور وہاں جا کر پوچھا رفیق چچا کون ہیں؟ ایک لگ بھگ 55 سال کا بندہ بولا میں ہی رفیق ہوں، کیا کام ہے؟ میں نے کہا میں یاسین صاحب کے گھر سے آیا ہوں، ٹکٹ چاہیے۔ وہ بندہ فوراً اٹھ کر باہر آ گیا اور مجھے 2 ٹکٹ دیے اور بولا بیٹا یاسین صاحب کی بیٹی کہاں ہے؟ میں نے کہا چچا وہ سامنے کھڑی ہیں۔ وہ بندہ میرے ساتھ چل کر آنٹی سائمہ کے پاس آ گیا اور آ کر سلام کیا اور آنٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولا بیٹی سناؤ کیسی ہو؟ اس دفعہ تو بہت عرصے کے بعد گھر جا رہی ہو۔ آنٹی نے کہا بس چچا یہ بھی اپنا گھر ہے، گھر کی ذمہ داری اور بہت کام ہوتے ہیں اس لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ پھر وہ بندہ ہمیں خود ٹرین میں بٹھا کر اور تسلی کر کے پھر سلام دعا کے بعد چلا گیا۔ ہم جب ٹرین میں اپنا سامان رکھ کر بیٹھ گئے، میں نے آنٹی سے پوچھا واہ آنٹی کیا بات ہے، بڑا پروٹوکول ہے آپ کا تو۔ آنٹی آگے سے ہنسنے لگی اور بولی بس کاشی یہ سب ابو کی مہربانی اور بدولت ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ٹرین بھی آہستہ آہستہ چل پڑی اور کچھ ہی دیر بعد ٹرین نے سپیڈ پکڑ لی۔ آنٹی کی بچی آنٹی کی گود میں ہی سو رہی تھی اور آنٹی اس کو سلا رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ جب آنٹی کی بچی مکمل سو گئی تو آنٹی اس کو اٹھا کر اپنی لیفٹ سائڈ پر سیٹ کے اوپر لٹا دیا اور پھر رائٹ سائڈ پہ کھڑکی میں دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آنٹی جی ویسے کتنی دیر کا سفر ہے جہلم کا یہاں سے؟ تو آنٹی نے کہا اگر ٹرین میں مسئلہ نہ ہوا تو ہم تقریباً 11:30 بجے جہلم ہوں گے اور گھر تقریباً 12 بجے ہوں گے، ٹوٹل تقریباً 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں نے آنٹی کو کہا آنٹی جی میں باتھ روم ہو کر آتا ہوں۔ آنٹی نے کہا ٹھیک ہے۔ میں باتھ روم ہو کر دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور جب واپس آیا تو آنٹی اپنی سیٹ پہ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے آرام کر رہی تھی۔ میں نے بھی ان کو تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور مکمل قسط دیکھنے کے لیے اسکرین پر دکھائی دینے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔